नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर्दियों का मौसम चल रहा है। बहुत से लोग इस मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल के ताल्लुक से तरह तरह के सवालात बहुत से लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने चाहा कि जो गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जैकेट है, स्वेटर है, इसी तरीके के जो गर्म कपड़े हैं, शॉल है, तो शरई एतबार से इनके इस्तेमाल करने का क्या तरीका, खास करके नमाज की हालत में। बाकी नमाज के अलावा में आप जिस तरह से चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि नमाज की कंडीशन में हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह हम इसके ताल्लुक से अपनी कोशिश करेंगे कि अच्छे से वजाहत करें, ताकि आप इन मसाइल को अच्छे से समझ लें और फिर अपनी नमाज को भी अच्छे तरीके से अदा कर सकें। वरना बात सूरतें इसमें वो भी होती हैं कि नमाज इंसान अगर इन तरीकों का ध्यान न रखे तो नमाज मकरूह तहरीमी भी हो जाती है। खासकर जैसे स्वेटर के ताल्लुक से ले लीजिए, मैं पहले नंबर पर स्वेटर को लेता हूं, तो स्वेटर के ताल्लुक से आप ये बात समझ लीजिए, पहली बात ये कि नमाज में एक ज़ाब्ता याद रखें आप कि कपड़े को फोल्ड करके नमाज पढ़ना, यानी उसको मोड़ करके नमाज पढ़ना, जो कफ़े थोप कहलाता है, ये मकरूह तहरीमी है। समझ में आई होगी आपके बात। नमाज की कंडीशन में कपड़े को फोल्ड करना, उसको मोड़ करके नमाज पढ़ना, ये नमाज में मकरूह तहरीमी, और मकरूह तहरीमी का मतलब होता है कि इस तरह से पढ़ी गई जो नमाज है उसको दोबारा सही तरीके से पढ़ना वाजिब है, वाजिबुल इआदा है वो। अब एक ज़ाब्ता इसमें यह भी याद रखें आप कि इसमें हर तरह का मोड़ना मकरूह तहरीमी में शामिल नहीं। इसी बात को लेकर के आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आप अगर हमारी पूरी वीडियो समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ता, एक कानून ज़ाब्ता बयान करेंगे हम आपके सामने, जिससे कि आप खुद भी बहुत से मसाइल का हल फरमा लेंगे। ज़ाब्ता यह है कि जो कपड़ा खिलाफे मोहताद हो, खिलाफे मोहताद का मतलब क्या है कि हमारे उर्फ में जिस कपड़े को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता हो उसके इस्तेमाल के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल करना, जो उर्फ में हमारा इस्तेमाल का तरीका है उसके बरखिलाफ इस्तेमाल करना, यह मकरूह तहरीमी में आएगा। लेकिन कपड़ा फोल्ड करके ही इस्तेमाल होता हो, यानी उसकी जो वजह है तो वो इसी अंदाज की वजह है कि उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं फोल्ड ही करके उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे उर्फ में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस अंदाज में मोड़ करके नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी नहीं होगा। अब मिसाल समझे आप, आपने देखा होगा स्वेटर को, तो स्वेटर का जो निचला हिस्सा होता, तो हमारा जो उर्फ है वो ये है कि इसको नीचे का जो बॉर्डर होता तो इसको मोड़ करके ही नमाज पढ़ती, मोड़ करके ही इस्तेमाल करते। जब इसका हमारा उर्फ यही है कि इंसान मोड़ता है इसको और मोड़ करके ही इंसान इसका पहनावा उसका है इस्तेमाल भी कर रहा है, तो ये खिलाफे मोहताद नहीं हुआ, बल्कि ये इंसान का अपने उर्फ के मुताबिक इस्तेमाल करना हुआ। लिहाजा जिनके स्वेटर जर्सी वगैरह अगर नीचे से फोल्ड है तो इनकी तो वजह ही ऐसी है और इस्तेमाल का तरीका भी उनका यही है, लिहाजा ये मकरूह तहरीमी नहीं होगा। इसी तरीके से ये आपने समझ लिया स्वेटर वगैरह का मसाला। इसी में आता, आपने देखा होगा बहुत से लोग जाड़े के मौसम में टोपा पहनते हैं, तो जो टोपा है तो आपने देखा होगा कि उसके जो ऊपर की जो बॉर्डर होता है तो उसको फोल्ड ही करके इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल ही ये है। तो अब ये मोड़ने में शामिल नहीं है, लिहाजा इसको अगर कोई फोल्ड करके टोपे को नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, क्योंकि ये खिलाफे मोहताद नहीं है। जो हमारे उर्फ में आदतन उसको पहना जाता है तो उसका जो इस्तेमाल है उसकी वजह इसी पर है। लिहाजा टोपा जो फोल्ड करके नमाज पढ़ी जाती है उसमें भी नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। ऐसी आता मसाला, बहुत से लोग गांव देहातों में देखा होगा कि अपने शॉल वगैरह चादर वगैरह ओढ़ते हैं और वो मस्जिदों में भी इसी अंदाज में चले जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर नमाज की हालत में आप इसको चादर को इस्तेमाल करना चाहते हैं
تو اس کے لیے بہت صحیح سے آپ مسئلے کو سمجھ لیجئے. اس کے جو استعمال کے طریقے ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں گڑبڑی ہوتی ہے. ایک اس کا جو صحیح طریقہ اس کو سمجھ لیں, اس کے بعد میں سمجھ لیجیے گا کہ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلطی ہی ہیں. میں آپ کو کر کے دکھلاتا ہوں. یہ ہمارے پاس میں شال رکھی ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو جب اوڑھتے ہیں تو اس انداز میں کہ یہاں سے اوڑھ لیا اس کو. یہ پہلی غلطی ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا, آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ کو پہلے تو یہاں سر سے آپ کو اوڑھنا ہے. اس انداز میں اوڑھنے کے بعد آپ کو اپنی داڑھی بھی باہر رکھنی ہے. داڑھی کا آپ کو بالکل اس طرح سے لپیٹا نہیں مارنا, اس کو ڈھکنا نہیں ہے. آپ کو داڑھی کے نیچے سے اس انداز میں کریں. اب بہت سے دوسری غلطی کیا کرتے ہیں, داڑھی کو ڈھک لیتے ہیں, بالکل ملبوس کر لیتے ہیں اس کو. یہ بھی غلطی ہے. دوسری یہ ہے کہ اب جب نیت باندھتے ہیں تو نیت باندھتے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بالکل شال کے چادر کے اندر کر لیتی. یہ بھی غلط ہے. بلکہ اس کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے, اس کا بھی پلٹا اس انداز میں مار لیں اوپر سے, اور آپ پھر اس طرح سے ہاتھوں کو کھلے رکھ کر کے نیت باندھیں. اس انداز میں آپ چادر اوڑھ سکتے ہیں. میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر تو اب جب نمازی ہوتے ہیں ہر طرف سے پیک ہوتی ہے تو جاڑا بھی کم ہی لگتا ہے وہاں پر. بہتر یہ ہوگا کہ اگر استعمال کرنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا ہے تو نماز کی حالت میں تو اس کو ایک طرف اتار کر رکھ دیا جائے, یہ بہتر ہے. اور اگر آپ اوڑھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ جو جائز طریقہ اس کا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو آپ استعمال فرمائیں. ایک تو یہ شال کے تعلق سے ہو گیا. ایسی ایک مفلر کے تعلق سے بھی ہوتا. مفلر کے تعلق سے مسئلہ بھی سمجھتے چلیں. بہت سے لوگ مسئلے اس کے تعلق سے مسئلے میں گڑبڑی کرتے ہیں. اس کا بھی طریقہ یہ رہے گا کہ آپ اس کو سر کے اوپر سے کریں اور اس میں بھی داڑھی آپ کی کھلی رہے, اور آپ اس کو اس انداز میں کر لیجئے. آپ نے یہ پلٹا مار لیا اس کے اندر, یہ طریقہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں کچھ غلط طریقے ہیں. اگر کوئی کپڑے کو اسی مفلر ہو, رومال ہو, تو اس کو اگر اس انداز میں کر لے کہ یہ دونوں طریقے ادھر لٹک جائیں, آگے والا آگے اور پیچھے والا پیچھے, یہ سدل سوپ کہلاتا. یہ مکروہ تحریمی ہوتا. نماز میں اس طرح سے اگر کسی نے کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طریقے سے کوئی اگر ایسا تو نہیں کرتا مگر اس انداز میں کرتا کہ یہ دونوں آگے کو لٹکا لیے اس انداز میں, نماز کی حالت کی بات کر رہے ہوں میں, یہ تو تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سر کے اوپر سے اس کو کریں, اور اگر سر کے اوپر سے کیا لیکن بعد میں اگر نیچے بھی آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ اس میں ایک پلٹا اس انداز میں مار لیں. سمجھ رہے؟ تو یہ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ. اب ایک مسئلہ آتا ہے بہت زیادہ کہ بہت سے لوگ جیکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں, تو اس میں اس کے جو چین ہے تو وہ کھلی رکھی جائے نماز کی حالت میں, یا اس کو بھی بند کر لیا جائے. بہت سے لوگ اس میں بڑے متشدد نظر آتے ہیں, تو بہت سے لوگ اس میں آزاد بھی نظر آتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہوتا کہ ارے دیکھیے نماز پڑھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں, چین تک انہوں نے کھول رکھی ہے, جنہوں نے جیکٹ کو اس انداز میں پہن رکھا نماز کی حالت میں, بڑی سختیاں کرتے ہیں, تک کہ اتنا ڈانٹ دیتے ہیں بیچارے کو کہ وہ مسجد میں جانے کی پھر جرات ہی نہیں کر پاتا کہ پتہ نہ کون سا عظیم گناہ میں نے کر لیا. تو یہ بھی غلط ہے. اس میں آپ جب پیچھے نیچے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جیکٹ اوپر ہی پہنی جاتی ہے, تو اگر آپ چین لگا سکتے ہیں تو بہتر ہے. اگر نہیں لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی. بس زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تو خلاف اولا کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ دنیا والوں کے کسی کے عظیم مرتبے والے کے پاس جاتے ہو, کسی منصب والے کے پاس جاتے ہو, تو اپنے آپ کو کئی مرتبہ چیک کرتے ہو, دیکھتے ہو, چین بھی لگا لیتے ہو, بٹن بھی لگاتے ہو. آپ جب سب کچھ کرتے ہو تو یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے, ادب یہ ہے کہ آپ لگا لیں, لیکن اگر کوئی نہ لگا سکے تو آپ مفتی مت بنیے, اسے نمازی کو مت بھگائیے, آپ متشدد مت ہو جائیے, اس میں پھر سخت لہجہ استعمال مت کیجیے, نماز اس کی ہو جائے گی. اس لیے اس کو آپ صحیح سے سمجھ لیجیے. ایک مسئلہ وہ سمجھتے چلے چلتے بہت سے لوگ اس انداز میں جو ہائی نیک ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا, نیچے پہنا جاتا ہے اس کو, اور وہ گلے تک اس طرح سے جو گلا ہوتا ہے اس کا وہ بھی فولڈ ہوا آتا ہے گا, تو لہذا اس کی بھی عادت یہی ہے, وضع بھی یہی ہے, استعمال بھی اس کا یہی ہے, لہذا وہ فولڈ کرنے میں نہیں آتا. نماز اس سے کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہوگی, وہ خلاف معتاد نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جیکٹوں کے اندر کے پیچھے ایک ٹوپا ہوتا, اس ٹوپے کا معاملہ کیا رہے گا؟ تو دیکھیے اصول کیا تھا کہ جس کپڑے کی جیسی وضع ہو اور اس کا پھر ویسا استعمال عرف میں ہو, اگر اس انداز میں آپ نے فولڈ کیا تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. لیکن اگر خلاف معتاد ہے, استعمال کے خلاف ہے, تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے.
لیکن ہمارے ہاں ٹوپے کو لے کر دونوں طرح کا استعمال ہے. بعض لوگ اس کو اگر سردی لگتی ہے تو اپنے کانوں پر لگا لیتے ہیں، اور زیادہ تر کا معاملہ یہ رہتا کہ اس کو ویسے ایک شو کے طور پر اس کو لٹکائے رہتے ہیں. لہذا اس کا حکم پھر مکروہ تحریمی کا تو نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے تو اس کو بھی بس خلاف اولا کہہ سکتے ہیں آپ. بہتر یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اس کو آپ لگا ہی لیں، لیکن اگر نہ لگا سکے کوئی بھول جائے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا کہ جو مکروہ تحریمی ہو. بہرحال یہ چند مسائل جالے سے متعلق تھے. میں نے سوچا اب جالا شروع ہو چکا ہے تو آپ ان مسائل کو سمجھ لیں. اور باقی آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اگر پاجامہ پہنے ہوئے ہیں یا پینٹ پہنے ہوئے ہیں تو اگر اس کو آپ چاہے اوپر سے موڑیں یا اندر سے موڑیں، یا اسی طریقے سے آپ کے پاجامے کے نیچے جو آپ گرم پاجامہ پہن لیتے ہیں اس کو بھی اگر فولڈ کرتے ہیں تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں جو کف سوک کے تعلق سے آیا، کپڑے کو موڑنے کے تعلق سے آیا ہے حکم، وہ مطلقاً ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا اوپر پہنے جانے والا کپڑا اگر موڑا تب نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نیچے والا اگر آپ نے موڑا تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم مطلقاً ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ المطلق یدل علی اطلاق ہی، مطلق مطلق ہی رہتا ہے، تو آپ اس کے اندر کوئی قید نہیں لگا سکتے. لہذا آپ جو پینٹ پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، تو اس کو نہ اوپر سے موڑے نہ نیچے سے موڑے، بلکہ آپ کو اس کو کھولنا ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.